بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 16۔ سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ راجہ کرن رائے کو جب یہ معلوم ہوا تھا کہ مسلمان اس کی بیٹی دیول دیوی کو لینا چاہتے ہیں تو اسے بڑا غصہ آیا تھا، اگرچہ اسے رایان دکن نے متفقہ طور پر یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کی بیٹی کو رانی کولا دیوی نے یاد کیا ہے، اس کے پاس بھیجنے میں اسے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن کولا دیوی کا نام سن کر وہ اس قدر برہم ہو گیا کہ کسی کو پھر اس سے کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی، اور وہ اسی وقت اپنا لشکر لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ بہت سے ہاتھی بھی تھے، ان ہاتھیوں میں سے کئی تو جنگ میں ناکارہ بھی ہو گئے تھے اور کئی بھاگ گئے تھے، مگر اب بھی 30-40 ہاتھی باقی رہ گئے تھے۔ وہ وہاں سے بغلانہ کی طرف روانہ ہوا۔ بغلانہ گجرات سے متعلق تھا اور سرحد دکن پر واقع تھا۔ جس جگہ رایان دکن سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی وہاں سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر تھا۔ چونکہ اسے احتمال تھا کہ کہیں مسلمان اس کا تعاقب شروع نہ کر دیں، اس لیے وہ رات بھر سفر کرتا رہا اور دن میں بھی قیام نہ کیا تھا، بلکہ برابر کوچ کرتا رہا تھا۔ آخر شام کو ایک پرفضا مقام پر قیام کیا، رات بعافیت گزاری، صبح ہوتے ہی پھر چل پڑا اور سارا دن چلتا رہا۔ شام کو ایک پہاڑی کے دامن میں مقیم ہو گیا۔ صبح کو اس کا ارادہ پھر سفر کرنے کا تھا کہ دیول دیوی اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا، پتا جی، اگر اس طرح بغیر آرام کی یہ سفر جاری رکھا تو اندیشہ ہے کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ اس پر راجہ کرن رائے نے شفقت و محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، جانے بدر، میں سمجھتا ہوں تجھے رات دن کے سفر سے تکلیف ہو رہی ہے، مگر دشمنوں کے تعاقب کا اندیشہ ہے۔ میں چاہتا ہوں جس قدر دور نکل جاؤں اتنا ہی اچھا ہے۔ دیول دیوی نے کہا، لیکن اگر میں بیمار ہو گئی پتا جی؟ راجہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، تو بڑی مصیبت پیش آئے گی۔ دیول دیوی نے اپنا خوبصورت سر راجہ کے سینے پر ڈال کر بھولے پن سے کہا، تب آپ صرف ایک روز ٹھہر جائیے، آج یقین ہے میرا کسل دور ہو جائے گا اور پھر میں سفر کرنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ اس پر راجہ نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری طبیعت کئی روز سے کچھ خراب ہے، کیا بات ہو گئی بیٹی؟ خبر نہیں پتا جی کیا بات ہو گئی ہے، کچھ طبیعت پشے مردہ رہتی ہے، بھوک نہیں لگتی، دل ہر وقت گھبراتا رہتا ہے۔ راجہ نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، پیاری بیٹی، میری بدبختی نے تجھے بھی مبتلائی مصیبت کر رکھا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب اپنی حکومت تھی، سلطنت تھی، تخت و تاج تھا، آرام تھا، اطمینان تھا، دل جمعی تھی، بے فکری شادمانی تھی اور مسرت بھی۔ اب کچھ نہیں ہے، یہ طالح کی نحوست ہی تو ہے۔ دیول دیوی نے کہا، یہ مجھ نصیبوں جلی کی ہی تو وجہ سے ہے، آپ پر مصیبتیں آئیں، اگر میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی تو۔ راجہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیسی باتیں کرنے لگی ہے تو بیٹی؟ یہ قسمت کا چکر ہے، اس میں نہ تیرا قصور ہے نہ ہمارا، ہمارے پرلے میں جو لکھا ہے وہ پیش آ رہا ہے۔ لیکن اگر میری قسمت اچھی ہوتی تو؟ تیری قسمت تو بڑی اچھی ہے بیٹی۔ ہاں، آج تو قیام کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ جی ہاں پتا جی۔ اچھا، آج ہم سفر نہیں کریں گے، یہ مقام شاید تجھے کچھ پسند آ گیا ہے۔ ہاں، بڑی اچھی جگہ ہے پتا جی، کس قدر پھول کھل رہے ہیں، کیسی بہار آ رہی ہے۔ راجہ نے کہا، ہاں، بڑی فضا کی جگہ ہے، اچھا تو جا کر سیر کر۔ دیول دیوی اپنے باپ کے پاس سے چلی۔ اس نے اپنے خیمے میں جا کر نہایت عمدہ شلوکا اور نفیس ساڑی پہنی اور باہر نکلی۔ اس وقت راجہ کے ساتھ تقریباً 10,000 سوار تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو راجہ کے پسینے کی جگہ خون بہانے کو تیار تھے، بڑے وفادار اور بڑے فرما بردار اور بڑے ہمدرد و غمگسار تھے۔ ان سب کو دیول دیوی سے بیٹی ہی جیسی محبت تھی۔ اس کے حسن، اس کی معصومیت اور اس کے بھولے پن نے انہیں اپنا فریفتہ کر رکھا تھا۔ اگر اسے ذرا بھی آزردہ خاطر دیکھتے تھے تو پریشان اور غمزدہ ہو جاتے۔ دیول دیوی بھی ان کا احترام کرتی اور ان سے انسیت رکھتی تھی۔ جب وہ نیا لباس پہن کر پری بن کر نکلی تو سب اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ وہ خرام ناز سے چل کر پھولوں کے کنج میں جا گھسی۔ اسے پھولوں سے بڑی رغبت تھی، خوش رنگ اور خوشبو اور پھولوں کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ اب اس نے پھولوں کو دیکھا، ان کی بو سونگھی، جو پسند آئے انہیں توڑ کر کچھ بالوں میں لگائی
اور کچھ سینے کے پاس اڑس لیے اور کچھ ہاتھ میں لے لیے۔ وہ پھر رہی تھی، پھولوں کو دیکھتی، سبزے کو مسلتی۔ دفتن کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی رس بھری کٹیلی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ چونک پڑی۔ اس نے جلدی سے گھوم کر دیکھا، اس کی سہیلی نرملا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ دیول دیوی نے کہا، اوہ، تم نے تو مجھے ڈرا دیا نرملا۔ تم ڈر گئی راجکماری؟ بڑا تنہا سا دل ہے۔ مگر میرا دل شاید پہاڑ سا ہے۔ پہاڑ سا نہیں، شیر سا کہیے۔ اس پر دیول دیوی نے مسکرا کر کہا، شیر سا کیوں نہیں، کبھی شیر دیکھا بھی ہے؟ کبھی شیر دیکھا بھی ہے تم نے؟ نرملا نے کہا، تم دیکھنے کو کہتی ہو، میں تو کشتی لڑ چکی ہوں۔ دیول دیوی کو ہنسی آ گئی اور اس کے گلابی لب کھل کر موتیوں جیسے صاف و شفاف دکھائی دینے لگے تھے۔ کیوں نہیں، شیر سے کشتی لڑ چکی ہو؟ مٹی کا شیر ہوگا شاید وہ۔ جب میں چھوٹی سی تھی تو روزانہ مٹی کے شیر سے کشتی لڑا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب شیر دیکھو گی تو سہم جاؤ گی۔ اور تم؟ میری رہنے دو نرملا، مجھے دیکھ کر شیر دم بخود رہ جائے گا۔ سچ ہے، تمہارا حسن اسے بھی محصور کر دے۔ پھر شوخی شروع کر دی تو نے نرملا؟ اس میں شوخی کی کیا بات ہے راجکماری؟ جانتی ہو تمہارے حسن کا تذکرہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ دیول دیوی نے گھبرا کر پوچھا، کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ دہلی تک، سنا ہے سلطان نے تمہیں طلب کیا ہے۔ دیول دیوی نے ذرا بگڑ کر کہا، نرملا، یہ کیسی باتیں کرنے لگی ہے تو؟ کیا تمہیں اس میں کچھ شک ہے راجکماری؟ یہ قطعی غلط ہے نرملا۔ میں کہتی ہوں یہ بالکل سچ ہے۔ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے تو نے؟ تمہارے پتا جی کہہ رہے تھے کہ سلطان نے دیول دیوی کو طلب کیا ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں کبھی اسے نہ دوں گا۔ دیول دیوی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نرملا نے پھر کہا، ابھی تک تمہیں یقین نہیں آیا؟ جانتی ہو مہاراج رایا نے دکن کا ساتھ چھوڑ کر کیوں چلے آئے ہیں؟ دیول دیوی نے جواب دیا، شاید اس وجہ سے کہ سنگل دیو چلا گیا ہے۔ پتا جی نے سوچا کہ جس کی وجہ جنگ تھی، جب وہی چلا گیا تو پھر کیوں لڑیں؟ یہ بات نہیں ہے راجکماری، بلکہ ملک کافور نے صلح کی پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے اور وہ دہلی روانہ کر دے۔ لیکن سلطان کو یہ کیا سوجھی؟ ضرور اس نے تمہارے حسن کی تعریف سن لی ہوگی۔ دیول دیوی نے کہا، مذاق رہنے دو نرملا، اس میں کوئی بات ضرور ہے راجکماری جو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایشور ہی جانے کیا بات ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اب کوئی فکر کی بات نہیں رہی، ہم مسلمانوں سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ یہ پہاڑ ہمارے محافظ ہیں، ہم اس میں داخل ہو کر امن اور حفاظت کی جگہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر مسلمان میری فکر میں ہیں تو وہ بغیر مجھے حاصل کیے نہ رہیں گے۔ فکر میں ضرور ہیں، لیکن کبھی تمہیں حاصل نہ کر سکیں گے۔ تم ان مسلمانوں کو نہیں جانتی، یہ جس بات کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے پورا کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ نرملا نے کہا، مگر راجپوت بھی تمہیں آسانی سے ان کے حوالے کرنے والے نہیں۔ مراٹھے بھی سروں کی بازیاں لگا دیں گے اور سنگل دیو تو جان پر ہی کھیل جائیں گے۔ دیول دیوی کو طرارہ آ گیا تھا۔ جوش یا غصے سے اس کے چہرے پر سرخی بکھر گئی اور اس نے کہا، بزدل مراٹھے اور نامرد سنگل دیو جو لڑائی کے خوف سے میدان جنگ سے بھاگ آئے، یہ کیا مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے؟ یہ تمہاری بھول ہے نرملا جو تم ایسا خیال کر رہی ہو۔ تمہیں معلوم نہیں راجکماری کہ راجکمار سنگل دیو کیوں ناخوش ہو کر چلے آئے؟ مجھ سے سنو، انہوں نے تمہارے لیے تمہارے پتا جی کو پیغام دیا تھا، مہاراج نے منظور نہ کیا تو وہ اس پر خفا ہو کر چلے گئے، اور اسی خود غرضی نے ہندوؤں کو تباہ کیا ہے نرملا۔ سنگل دیو بری طبیعت کے انسان ہیں، نہایت ہی برے۔ نرملا نے کہا، میں کہتی ہوں ان سے اچھا تو اس وقت کوئی راجکمار نہیں، بہادر ہیں، صورت و شکل کے اچھے ہیں، بات کے ذہنی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم پر جان دیتے ہیں۔ دیول دیوی نے نرملا کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے نرملا، چلو اب خیموں میں چلیں، دھوپ بھی تیز ہو گئی ہے۔ تم مجھ سے خفا ہو گئی ہو راجکماری؟
نہیں، تم سے خفا کیوں ہوتی میں، مگر تم میرے سامنے سنگل دیو کا ذکر نہ کیا کرو، وہ اچھے آدمی نہیں ہیں۔ تم نامعلوم ان سے کیوں ناخوش رہتی ہو، حالانکہ وہ دیول دیوی۔ اس پر دیول دیوی نے خطا کلام کرتے ہوئے کہا، اس کا ذکر بند کرو اب۔ کچھ دیر اور یہ دونوں پھولوں کے کنج میں گھوم کر پھر واپس لوٹیں۔ اس وقت سورج اچھا خاصا چڑھ آیا تھا، دھوپ ہر طرف پھیل گئی تھی۔ آفتاب کی شعائیں دیول دیوی کے چاند سے چہرے پر لوٹ کر ایسی بجلیاں بکھیر رہی تھیں کہ نظر بھر کر دیکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ جب یہ دونوں خیمے کے قریب پہنچیں تو انہوں نے راجپوتوں کو شور کرتے سنا۔ دونوں نے حیرت سے دیکھا، جوں ہی ان کی نظر سامنے گئی اس طرف سے انہیں مسلمانوں کا لشکر آتا ہوا نظر آیا۔ وہ دونوں جلدی سے خیموں میں گھس گئی تھیں۔ سنگل دیو بچے کچے آدمیوں کو ساتھ لے کر بھاگا اور نہایت ہی پریشانی کے عالم میں دیو گڑھ میں داخل ہو گیا۔ چونکہ اس کے ساتھ دیو گڑھ اور اس کے مضافات میں سے بہت سے سورما ساتھ گئے تھے جن میں بڑی تعداد میدان جنگ میں کھیت رہی تھی، اس لیے اس کی آمد پر شہر میں صف ماتم بچھ گئی۔ لوگ اپنے عزیزوں کو یاد کر کر کے گریہ وزاری کرنے لگے تھے۔ جس روز سنگل دیو قلعے میں داخل ہوا اس روز رام دیو نے اسے بلا کر جنگ کا مفصل حال دریافت کیا۔ رام دیو ادھیڑ عمر کا شخص تھا، اس زمانے کے راجاؤں کی طرح اس کے سر پر پٹے تھے، داڑھی صفا چٹ، مونچھیں سیاہ لمبی گھنی تھیں، لیکن سر میں کچھ کچھ بال سفید تھے، ریشم کی واسکوٹ اور دھوتی پہنے ہوئے اور سر پر کمٹ رکھے ہوئے تھا۔ سنگل دیو نے اس کے پاس جا کر اس کے چرن یعنی پیر چھوئے اور پھر ماتھے سے لگائے تھے۔ رام دیو نے کہا، کیا حشر رہا جنگ کا؟ سنگل دیو نے کہا، راجپوت بزدل ہیں، مرہٹوں نے بڑی جانبازی کی، نہایت جرأت سے لڑے، لیکن راجپوتوں کی بزدلی نے بنا بنایا کام بگاڑ دیا۔ کیا ہندوؤں کو شکست ہوئی؟ جب تک میں وہاں موجود رہا اس وقت تک تو شکست نہیں ہوئی تھی، بات کا حال معلوم نہیں۔ مگر تم کیوں چلے آئے ہو؟ رام دیو نے پوچھا۔ اس لیے کہ 2-3 مارکوں میں راجپوتوں نے بزدلی کی، مٹھی بھر مسلمانوں پر فتح حاصل نہ کر سکے، اور تو اور جنگی راز بھی دشمنوں پر ظاہر ہو گئے۔ رام دیو نے کہا، ذرا مفصل سناؤ۔ ہم نے مسلمانوں پر شبخون مارنے کی کوشش کی، مگر کسی طرح مسلمانوں کو اس کا علم ہو گیا اور وہ ہوشیار ہو گئے، اور شبخون صرف ناکامی ہی پر ختم نہیں ہوا بلکہ ہندوؤں کو بڑا بھاری نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا تھا۔ 25,000 سورما مارے گئے، میں دل برداشتہ ہو گیا۔ رام دیو نے پوچھا، مگر اس راز کو مسلمانوں پر ظاہر کس نے کیا تھا؟ سنگل دیو نے کہا، سوائے راجپوتوں کی اور کون کر سکتا ہے؟ تمہارا شبہ کس پر تھا؟ راجا کرن رائے پر۔ رام دیو نے حیرت سے اسے دیکھ کر کہا، راجا کرن رائے پر؟ تمہیں دھوکا ہوا ہے، وہ ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں مسلمانوں سے قلبی عداوت ہے۔ آپ نہیں جانتے پتا جی، وہ بڑے مغرور ہیں، راجپوتوں کو دنیا بھر سے افضل سمجھتے ہیں اور مرہٹوں کو راجپوتوں میں شمار نہیں کرتے۔ یہ بھی غلط ہے، کسی نے کہا یہ تم سے؟ خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ مرہٹے راجپوتوں کے ہم اثر نہیں ہیں۔ یہ سچ ہے بیٹا، راجپوت راجاؤں کی اولاد ہیں، شریف و نجیب ہیں، آریہ ہیں، اور ہم قدیم ہندوستانی ہیں، انہیں بجا طور پر یہ فخر ہے کہ وہ ہم میں سے بھی افضل ترین ہیں۔ آریہ ترکستان سے ہندوستان میں آئے تھے، مشہور ہے کہ وہ ترکوں ہی کی ایک شاخ ہے، لیکن عرصہ دراز سے ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے اپنے ملک میں دیرینہ وطن اور اپنے بھائیوں کو بھول گئے، اور جب ترکستان کی جانب سے مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ ان سے دشمنی رکھنے لگے اور قرابت کا لباس بالائے طاق رکھ دیا۔ سنگل دیو نے کہا، افضل صحیح، لیکن انہیں یہ کب حق حاصل ہو گیا کہ وہ ہمیں ذلیل سمجھیں؟ معلوم ہوتا ہے کوئی خاص بات ہو گئی ہے بیٹا۔ خاص بات کچھ نہیں ہوئی، راجا کرن رائے نے البتہ ہماری اہانت کی ہے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ وہ بڑا نیک، بڑا شریف، بڑا غیور اور بڑا بہادر ہے، اگرچہ اس کی حکومت جاتی رہی ہے، ملک نکل گیا ہے، تخت و تاج چھن گئے، مگر پھر بھی اس نے مسلمانوں کی اطاعت اختیار نہیں کی ہے بیٹا۔ ہم نے ایک مرتبہ اسے پناہ دی تھی اور وہ اس احسان کو بہت زیادہ مانتا ہے۔ سنگل دیو نے کہا، وہ احسان فراموش ہے پتا جی، کہتا تھا کہ تم اس بات کا خیال نہ کرو کہ تم نے مجھے پناہ دے کر مجھے اپنا ممنون احسان بنا لیا ہے،
میری رگوں میں راجپوتی خون ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم نے کوئی ایسی بات کہہ دی یا ایسی حرکت کی جس سے کہ وہ ناخوش ہو گئے۔ خیر تم فکر نہ کرو، لیکن تم نے یہ اچھا نہ کیا کہ رایان دکن کو چھوڑ کر چلے آئے۔ تو کیا کرتا پتا جی، وہ سب ایک ہی خیال کے ہیں، ہمیں ذلیل و کمتر سمجھتے ہیں۔ مجھ سے یہ توہین برداشت نہ ہوئی اور میں چلا آیا۔ مگر تمہیں یہ معلوم ہے کہ رایان دکن اعانت کے لیے آئے تھے؟ ہاں معلوم ہے، اور تمہیں تمام باتیں برداشت کر کے ان کا ساتھ دینا تھا۔ میری خیرت نے یہ گوارا نہ کیا پتا جی۔ سنو بیٹا، تمہیں خوب یاد ہوگا کہ جب شہزادہ خضر خان خراج وصول کرنے آئے تھے، میری تجویز تھی کہ خراج ادا کر دیا جائے، لیکن اس وقت بھی تم ہی اڑ گئی تھی کہ تم نے ہی ادائیگی خراج سے انکار کرایا تھا۔ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر رام دیو نے کہا، حالانکہ میں اس کے خلاف تھا، میں مسلمانوں کی قوت سے بخوبی واقف تھا اور یہ جانتا تھا کہ وہ خاموش ہرگز نہ بیٹھیں گی، ضرور خراج وصول کرنے کے لیے حملہ آور ہوں گے۔ آخر وہی ہوا۔ جب مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کی خبر سنی، میں نے تب بھی یہی چاہا کہ جس طرح بھی ہو مصالحت کر لی جائے، لیکن اس وقت بھی تم ہی ضد کر گئے اور تم نے ہی مجبور کر کے رایان دکن کو چٹھیاں لکھائیں۔ انہوں نے میری چٹھیوں کی لاج رکھی، میری مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ورنہ دوسرے کے معاملے میں کون اپنا پیر دیتا ہے؟ لیکن انہوں نے مسلمانوں کی ناراضگی کا خیال تک نہیں کیا اور وہ ان کے مقابلے پر آ گئے۔ مگر تم نے اس بات کا لحاظ نہ رکھا، ان کے احسان کو نہ مانا، انہیں میدان جنگ میں چھوڑ کر چلے آئی۔ تمہیں یہ کسی طرح بھی زیبا نہ دیتا تھا۔ سنگل دیو نے کہا، تو کیا میں اپنی توہین برداشت کر لیتا؟ کرنا ہی چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے کوئی بھی بات نہ ہوئی ہوگی، تم نے ہی کوئی بات نکالی ہوگی۔ تمہارا غصہ بہت بڑھا ہوا ہے۔ آپ تو مجھے ہی الزام دینے لگے پتا جی۔ اور کسے الزام دوں؟ اگر میں تمہارے بھائی بھیم دیو کو اس جنگ پر بھیجتا تو وہ ہرگز واپس نہ آتا۔ وہ سلیم الطبع اور حلیم المزاج، مدبر اور بہادر ہے۔ بھیم دیو تو مسلمانوں کی صورت دیکھ کر ہی سہم جاتا ہے۔ یہ تم اس کی توہین کر رہے ہو۔ وہ بہادر بھی ہے اور مدبر بھی۔ اس نے جس معرکے میں بھی شرکت کی کبھی پشت نہیں دکھائی۔ تم معمولی تعداد کے مسلمانوں کے سامنے سے بھاگ آئی۔ سنگل دیو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس پر سنگل دیو نے کہا، آپ بزرگ ہیں، جو چاہیں فرمائیں۔ مجھے اصل وجہ تو معلوم ہو گئی ہے بیٹا۔ کسی درانداز نے کوئی بات آپ کے گوشے گزار کر دی ہوگی۔ مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے راجا کرن رائے کی بیٹی راجکماری دیول دیوی کی خواستگاری کی تھی۔ تم لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنی بیاہ کی فکر میں گئے تھے۔ کس قدر افسوسناک بات ہے یہ۔ میں نے راجا کرن رائے کو یہ پیغام ضرور دیا تھا، لیکن انہوں نے اگر نامنظور کر دیا تو مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں۔ رام دیو نے کہا، تم نے غیر وقت شہنائی بجائی۔ اگر تم تدبر سے کام لیتی، موقع محل دیکھ کر گفتگو کرتی، تو ممکن تھا کہ راجا کرن رائے سختی سے جواب ہی نہ دیتے۔ بات یہ ہے پتا جی کہ دیول دیوی کو دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ تم میدان جنگ کو بازیشہ عشق، اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تم میدان جنگ کو بازیشہ عشق و محبت سمجھے۔ کس قدر غلطی تھی یہ تمہاری۔ واقعی غلطی ہو گئی پتا جی۔ کیا اب آپ راجا کرن رائے کو آمادہ نہیں کر سکتے؟ اب ان سے کچھ کہنے کا میرا کیا منہ رہا ہے؟ اس کے علاوہ تم ان سے ناخوش ہو کر انہیں چھوڑ کر بھاگ آئی ہو۔ میں اب تمہارے لیے کوئی صحیح سفارش نہ کروں گا۔ ہاں، اگر تم وہیں جمے رہتے اور مجھے بعد میں تمہارے پریم کا حال معلوم ہوتا تو میں ضرور کوشش کرتا۔ سنگل دیو نے نہایت عاجزی سے کہا، پتا جی، مجھ سے بھول ہوئی، میری غلطی معاف کر دیجیے۔ رام دیو نے کہا، تم نے اپنی پیشانی پر کلنک کا ٹیکا لگایا ہے۔ سوچو دیول دیوی وہاں موجود تھی، تمہارے اس طرح اچانک چلے آنے سے کیا وہ تمہیں بزدل نہ سمجھی ہوگی؟ تم نے جو کچھ کیا نہایت برا کیا۔ اب مجھ سے اس معاملے میں گفتگو نہ کرنا۔ میں نے سنا ہے مسلمان بڑھے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے راستے میں تمہیں شکست بھی دی۔ اب جس طرح بھی ہو انہیں راضی کرنا ہی مناسب ہے۔ تو کیا آپ خراج ادا کر دیں گے؟ اگر وہ خراج ہی لے کر واپس چلے جائیں گے
تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ مگر یہ تو بڑی سبکی کی بات ہوگی پتا جی۔ میں نے جب بھی تمہارے مشورے پر عمل کیا نقصان اٹھایا، اب میں مزید نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی جان لڑا دوں گا۔ اس پر رام دیو نے کہا، جب تم رایان دکن کی موجودگی میں ہی کچھ نہ کر سکے تو اب کیا کرو گی؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رایان دکن نے مسلمانوں سے مصالحت کر لی ہے۔ میں مسلمانوں کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، ان کے آتے ہی مصالحت کی کوشش کروں گا۔ اور اسی وقت ایک چوبیدار نے حاضر ہو کر کہا، انداتا، دیو گڑھ سے ایک قاصد آیا ہے۔ رام دیو نے کہا، فوراً حاضر کرو۔ چوبیدار واپس چلا گیا اور یہ دونوں قاصد کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ دیول دیوی اور نرملا نے جس اسلامی لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تھا وہ سلطان علاؤدین کے حقیقی بھائی الغ خان کا تھا۔ الغ خان صوبہ گجرات کے والی یعنی گورنر تھے۔ وہ ملک کافور اور دوسرے مسلم افسروں کے سامنے یہ عہد کر کے آئے تھے کہ یا تو دیول دیوی کو جس طرح بھی ہوگا حاصل کر کے رہیں گے، ورنہ کسی کو منہ نہیں دکھائیں گے۔ یہی بات انہوں نے اپنے بھائی ذل الہی سلطان علاؤدین خلجی کو بھی لکھ بھیجی تھی۔ حالانکہ جس کام کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا وہ آسان نہیں تھا۔ راجہ کرن رائے مسلمانوں کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ سلطان نے اسے قلبی عداوت کی تھی۔ وہ کسی طرح بھی دیول دیوی کو مسلمانوں کے حوالے کرنے پر تیار نہ تھی، مگر الغ خان نے جو عہد کیا تھا اسے پورا کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ راجہ کی مخالفت، دشمنوں کی کثرت، دشوار گزار راستوں کی صعوبت، کوئی چیز بھی ان کے ارادے کو متزلزل نہ کر سکی تھی۔ وہ لشکر لے کر راجہ کرن رائے کے تعاقب میں چل پڑے اور اس کے لشکر کے نقش قدم کا سراغ لگاتے لگاتے اس کے سامنے ہی پہنچ گئے تھے۔ مسلمانوں نے آتے ہی نہایت پھرتی سے اس میدان میں خیمے نصب کرنے شروع کر دیے تھے جو میلوں کی طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا۔ اس میدان کے آخری کنارے پر پہاڑ تھا اور پہاڑ کے عین دامن میں راجہ کرن رائے کا لشکر فروکش تھا۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ راجہ کے ساتھ 10,000 سرفروش جنگجو موجود تھے۔ ملک الغ خان کے ساتھ بھی 10,000 ہی مجاہد تھے۔ گویا لشکروں کی تعداد برابر تھی۔ مسلمانوں نے قطار در قطار اپنے خیمے اس طرح نصب کیے کہ دور تک پھیل گئی تھی، اور خیموں کا ایک ایسا ہی شہر آباد ہو گیا جس کا کوئی کنارہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ جس طرف اور جہاں تک نظر جاتی تھی خیموں کی سفید سفید چوٹیاں دھوپ میں چمکتی ہوئی معلوم ہوتی۔ ان کے اس طرح خیمزن ہونے سے ان کی تعداد اصل میں دگنی بھی معلوم ہونے لگی تھی۔ راجپوت اپنے لشکر کے کنارے پر کھڑے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ جب تک مسلمان خیمے نصب کرنے میں مصروف رہے اس وقت تک انہوں نے نگاہ بھر کر بھی راجپوتوں کی طرف نہ دیکھا۔ البتہ جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو ایک نظر راجپوتوں پر ڈالی اور وہ دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ اس وقت راجہ کرن رائے بھی ایک ٹیلے پر چڑھ کر مسلمانوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ متفکر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے پاس اس کے کئی وفادار مشیر اور صلاح کار افسران موجود کھڑے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے ٹیلے پر دیول دیوی اور نرملا آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ ان دونوں کے چہرے دھوپ میں چمک رہے تھے۔ نرملا نے کہا، نہ معلوم ان میں وہ نوجوان تو نہیں ہے جسے بکلانا کی سرحد میں گرفتار کیا تھا اور جو رات کو پراسرار طریقے پر غائب ہو گیا تھا؟ دیول دیوی نے کہا، شاید تم شہزادے خضر خان کا ذکر کر رہی ہو نرملا۔ نرملا نے متعجب ہو کر کہا، شہزادہ خضر خان؟ کیا تم اسے جانتی ہو راجکماری؟ جانتی ہوں، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اچھی طرح جانتی ہوں نرملا۔ اوہ راجکماری، کہیں تمہیں اس سے انسیت تو نہیں ہو گئی؟ یہ میرا راز ہے نرملا، اپنی وفادار خادمہ کو بھی نہ بتاؤ گی؟ تم جانتی ہو کہ میری طبیعت کچھ عرصے سے خراب رہنے لگی ہے۔ میں ہی کیا، اس بات کو قریب قریب سبھی جانتے ہیں۔ میری بیماری کا یہی سبب ہے۔ نرملا نے حیرت بھری نظروں سے دیول دیوی کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں شہزادہ خضر خان سے محبت ہو گئی ہے؟ ہاں، نرملا نے اب شوقی سے کہا، اوہ، اسی وجہ سے تمہارے چہرے کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے۔ بہت خوب، مگر تم نے اسے دیکھا کہاں تھا؟ اسی جگہ دریا کے کنارے جہاں وہ گرفتار ہوا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا نرملا، میں اور تم چند دوسری لڑکیاں ندی کے کنارے کھیل رہی تھیں۔ میں آگے بڑھ گئی تھی، وہ اس ٹیلے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے جس کے سامنے میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں میں نے انہیں دیکھا۔
اور شاید تم نے باتیں بھی کی تھیں۔ ہاں، باتیں بھی کی، اور اسی لیے تم اس کی گرفتاری کی خبر سن کر بے چین ہو گئی تھی۔ سچ ہے نرملا، اب میں سمجھی، اسے تم نے ہی خیمے کا پردہ چاک کر کے رہائی دلا کر بھگا دیا تھا۔ یہ درست ہے، مگر ایشور کے لیے اس راز کو ظاہر نہ کر دینا، ورنہ میری جان کی خیر نہ ہوگی۔ جس راز کو میں آج تک چھپاتی رہی ہوں وہ اس وقت نامعلوم کیوں از خود میری زبان سے نکل گیا ہے، شاید اس وجہ سے کہ اس راز کے بوجھ نے میرے دل کو کچل ڈالا ہے۔ ایک نامعلوم خلش نے میرے سینے کو فگار کر دیا ہے، غم نے میرے جسم میں لگن لگا دیا ہے، غم نے میرے جسم میں گھن لگا دیا ہے۔ زندگی کی پرکیف گھڑیاں ختم ہو گئیں، سوتے اور جاگتے، اٹھتے اور بیٹھتے غم کا کانٹا کھٹکتا رہتا ہے۔ بولو نرملا، کسی سے اس بات کا ذکر تو نہ کرو گی؟ نہیں راجکماری، میں تمہاری داسی ہوں، تمہارے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہوں۔ تمہاری جان تمہیں ہی مبارک رہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ دغا نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میرے پاس زمرد، ہیرے اور الماس بھی ہیں، اور میں یہ جانتی ہوں کہ اگر ان کو کوٹ کر بھی پی لیا جائے تو انسان 2 گھڑی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر نرملا کام کر رہ گئی اور اس نے کہا، راجکماری، ایسا خیال بھی نہ کرنا، اطمینان رکھو، میں تمہارا راز ہرگز ہرگز کسی پر ظاہر نہ کروں گی۔ دیول دیوی نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، آج کچھ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ یہ قاعدہ ہے راجکماری کہ جب کوئی مصیبت میں پھنس جائے اور اس کا اظہار کسی اپنے ہمدرد سے کر دے تو اپنے قلب کو کسی قدر اطمینان ہو جاتا ہے۔ محبت بھی مصیبت ہے، یہ وہ غم ہے جو اندر ہی اندر انسان کو کھاتا رہتا ہے، وہ آگ ہے کہ جو جسم کو اس طرح جلاتی ہے کہ نہ تو شعلے بھڑکتے ہیں اور نہ ہی دھواں اٹھتا ہے۔ اس پر دیول دیوی نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے نرملا۔ اچھا، تم خضر خان سے ملی بھی ہو راجکماری؟ ہاں، ایک دفعہ۔ کب اور کہاں؟ میدان جنگ میں، ابھی چند روز پہلے۔ ایک روز جب کہ جنگ بند ہو گئی تھی، میری طبیعت کچھ بے چین ہوئی اور ہمارے خیمے لشکر کے کنارے پر ہی تھے۔ خیمے سے باہر آ کر میں اس پرخزاں میدان میں چلی گئی جو دور تک پھیلا ہوا تھا اور جس کے آخری کنارے پر بھی جنگل تھا۔ ہاں، میں نے اس میدان کو دیکھا ہے، نہایت فرحت بخش ہے، نرملا نے کہا۔ میں اس میدان میں چلی گئی اور پھر خضر خان سے ملاقات ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد پھر میرا خیال تھا کہ وہ دوبارہ وہاں آئیں گے جہاں مجھ سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ نہیں آئے، حالانکہ میں کئی روز برابر وہاں جاتی رہی۔ ممکن ہے انہیں اندیشہ ہوا ہو کہ تم انہیں گرفتار نہ کر دو۔ یہ ناممکن ہے، ضرور وہ زخمی ہو گئے ہوں گے۔ جب میں یہ خیال کرتی ہوں تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ تم سے انہوں نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا تھا؟ کہا تھا، مگر میں تیار نہ ہوئی۔ شاید مسلمانوں میں جاتی ڈرتی ہو؟ نہیں، لیکن نامعلوم کیا بات ہوئی، ہر چند کہ انہوں نے اصرار کیا تھا، مگر میں رضامند نہ ہوئی۔ کہیں وہ تم سے ناخوش تو نہیں ہو گئے؟ وہ ایسے آدمی معلوم نہیں ہوتے، اسی لیے تم سنگل دیو سے انکار کر رہی ہو۔ سنگل دیو قوم سے مرہٹا ہے نرملا، اور شہزادہ ملیکش ہے راجکماری، وہ غیر قوم ہے، ان کی معاشرت جدا، تمدن جدا، مذہب جدا اور وطن دور۔ یہ سچ ہے، مگر اس دل کو کیا کروں؟ اگر تم سنگل دیو کو اپنی ناز برداری کا موقع دو تو میرا خیال ہے کہ شہزادی کو بہت جلد بھول جاؤ گی۔ عمر بھر نہیں بھول سکتی ہوں نرملا۔ اچھا، پھر اس محبت کا انجام کیا ہوگا؟ ایشور ہی جانے۔ اس وقت دونوں کی نگاہیں اسلامی لشکر کی طرف اٹھ گئیں اور انہوں نے اس طرف سے چند سواروں کو آتے دیکھا۔ دیول دیوی نے کہا، نرملا، معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کے سفیر آ رہے ہیں۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس پر دیول دیوی نے کہا، نرملا، تم ان سفیروں کی گفتگو سننے کی کوشش کرو۔ کچھ مشکل نہیں راجکماری، یہ سفیر مہاراجا کے خاص خیمے میں طلب کیے جائیں گے، میں پہلے ہی وہاں جا کر چھپ جاتی ہوں۔ ہاں جاؤ، بہت ہی شکر گزار ہوں گی، دیول دیوی نے کہا تھا، اور وہ دونوں ٹیلے سے نیچے اتر کر چل پڑی تھیں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز
سواد آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔